16 سال بعد دربار حضرت بری امام پر سالانہ پرساداری، سلطان الفقراء کو ان کی جد مظلوم کا پرسہ دینے ہزاروں عزاداروں کی آمد۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے عہدیداران نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ مجلس و نوحہ ماتم کے دلدوز مناظر۔ دربار پر سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اور یادگار شہداء پر علامہ بشارت حسین امامی کا خطاب۔ روحانی پروگرام کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ جمعہ 18 اگست وہ تاریخی دن تھا جب 16 سال بعد فرزند امام موسیٰ کاظم دربار حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ پر سالانہ پرساداری کے انعقاد نے سلطان الفقراء کو ان کے غریب و مظلوم جد امام حسین کا پرسہ دینے کے خواہش مند ہزاروں شیعہ سنی عزاداروں کی حسرت کو پورا کر دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے صدر ذوالفقار علی راجہ اور ان کی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ گزشتہ ماہ حکومت نے 16 سال بعد عرس کا اعلان کیا تو جہاں تحریک کے رہنماؤں نے ایام عزا میں ڈھول ڈھمکوں کو خانوادہ رسالت کے دلوں کو چھلنی کرنے کے مترادف قرار دیا، وہیں حکومت سے منوایا کہ حسب سابق ماتمداری و پرساداری کر کے حضرت بری امام سرکار کے درس عزا کو زندہ و جاوید رکھنے کے خط موسوی پر ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے، اور یوں محض چند دن کے نوٹس پر عظیم الشان پرسہ و ماتم کا انعقاد کر کے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ حسینیت کے متوالے ہر ناممکن کو ممکن کرنا جانتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کی تاسیس میں دربار پر اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکریٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے مقام شہداء پر عزاداروں سے خطاب کیا اور حضرت بری سرکار کے حضور درس ولا و عزا پر کاربند رہنے کے عہد کو دہرایا اور ماتمی عزاداروں کے ساتھ سینہ زنی اور گریہ و ماتم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ بزرگان دین بشمول حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات عصبیتوں اور عدم برداشت کے خاتمے سے عبارت ہیں، جن کے باعث اسلام کا بول بالا ہوا۔ متنازعہ ترمیمی بل سے پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تعصبات پر مبنی قانون سازی کسی بھی ملک کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی بقا بانیان پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرآن و سنت اور آئین پاکستان سے متصادم متنازعہ فوجداری قانون ترمیمی بل کی منظوری تمام محب وطن قوتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس موقف کو دہرایا کہ ہم مشاہیر اسلام تو درکنار عام انسان کی توہین کو بھی حرام گردانتے ہیں، تاہم مجوزہ بل میں موجود خامیاں فقط شرپسندوں کو تقویت اور شرانگیزی کو فروغ فراہم کریں گی۔ بل کی منظوری پر کالعدم دہشت گرد گروہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، جس سے جمہوری اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، جبکہ یہ خطرناک تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ دہشت گرد گروپوں اور ان کے سہولت کاروں نے ایوانان نمائندگان کو ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ علامہ مقدسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متنازعہ بل کے مکمل خاتمے تک آئینی جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور وطن عزیز پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے کسی قانون کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ پاکستان کا قیام تمام مسلمہ مکاتب کی قربانیوں کے نتیجے میں کسی فرقہ نہیں بلکہ اسلام کے نام پر عمل میں لایا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے پیروکار اپنے عقائد و نظریات کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لہذا وجود پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ آئین کے مطابق تمام مکاتب فکر کے حقوق کی یکساں ادائیگی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی راہ پر چلتے ہوئے شیعہ سنی برادران میں خلیج پیدا کرنے کی ہر تکفیری سازش کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں لیے بغیر اور ایوان میں ضروری بحث و تمیز کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اجلت میں بل کی منظوری سے ملک کے تمام امن پسند حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دربار حضرت بری امام پر سالانہ پرساداری کے موقع پر علامہ آغا حسین مقدسی نے وطن عزیز پاکستان کے استحکام و ترقی، معاشی بحران کے خاتمے سمیت ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز سے کامیابی سے نبردآزما ہونے اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر دربار کے احاطے میں مجلس
رضا منعقد ہوئی جس سے معروف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مختصر نوٹس کے باوجود پروگرام میں ماتمی سنگت علی رضا بادشاہ لاہور، مرکزی ماتمی حیدری دائرہ، مرکزی ماتمی سنگت راولپنڈی، ماتمی سنگت دربار سخی شاہ پیارا، ماتمی سنگت دربار شاہ چنچراغ، ماتمی دستہ بری امام سمیت 20 ماتمی سنگتوں کے ساتھ مل کر ہزاروں ماتمیوں نے مادر حسین کو ان کے پیاروں کا پرسہ پیش کیا۔ اختتامی دعا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایسٹ کے صدر علامہ فخر عابدی نے کروائی۔ اس موقع پر پرسہ بری امام کمیٹی کے کوارڈینیٹر چودھری عمران نے پاکستان بھر سے آئے ماتمیوں، بانیان مجالس، گدی نشینوں، شیعہ سنی برادران اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔